خوش آمدید۔ پارٹ 1 کے اختتام پر ہم نے ایک ایسا سوال چھوڑا تھا جس نے عقل انسانی کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ یہ ناممکن ہے، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ کافروں نے ہڈیاں مسل کر چیلنج تو کر دیا، پر وہ یہ بھول گئے کہ جس رب نے عدم سے وجود بخشا وہ پامال مٹی کو دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ کتنا نادان ہے انسان۔ تم ہماری بستی کے لیے نحوست لائے ہو، اگر تم خاموش نہ ہوئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یہ معجزہ صرف مکہ کے کافروں کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے لیے بھی ہے کہ جب اللہ کسی کی بصیرت چھین لے تو سامنے موجود روشنی بھی اسے نظر نہیں آتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ روز محشر ہماری زبانیں خاموش ہوں اور ہمارے ہی اعضاء، ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں؟ آج کی جدید ترین سائنس اس کا وہ جواب دے رہی ہے جو 1400 سال پہلے قرآن نے دے دیا تھا۔ جدید ترین سائنسی تحقیقات اس مظہر کو سیلولر میموری کا نام دیتی ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے وجود کا ہر ایک خلیہ محض گوشت کا لوتھڑا نہیں بلکہ ایک ایسی ذہین ریکارڈنگ ڈیوائس ہے جو پل پل کی خبر رکھ رہی ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے تجربات اور احساسات ہمارے خلیوں کے اندر پروٹین کی شکل میں محفوظ ہو جاتے ہیں جو مٹائے نہیں جا سکتے۔ حیرت کی انتہا تو یہ ہے کہ محض 1 گرام ڈی این اے میں 215 پیٹا بائٹس ڈیٹا محفوظ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت آپ کے اپنے اندر ہی نہایت باریکی سے ڈیجیٹل طور پر نقش ہے۔ تصور کریں، کائنات کا سب سے بڑا ڈیٹا سینٹر آپ کے اپنے وجود کے اندر نصب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، آج کے دن ہم ان کے ذہن پر مہر ثبت کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے ہم کلام ہوں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانی مصلحتوں کے تمام پردے چاک کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے، یہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہوگا بلکہ یہ وہ ابدی ڈیٹا ہوگا جو آپ نے پوری زندگی کے دوران اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے وجود کی ہارڈ ڈرائیو میں فیڈ کیا تھا۔ آج وہی ریکارڈنگ کائنات کے سامنے عیاں ہو رہی ہے۔ وہ لمحہ جب کائنات کی سب سے بڑی عدالت میں آپ کا اپنا دفاع آپ کا دشمن بن جائے گا۔ ہائے افسوس، کاش میں نے اپنے رب کی پکار سن لی ہوتی اور اپنی زندگی کو اس دن کے لیے سنوارا ہوتا۔ لیکن سورہ یاسین کا مقصد محض ڈرانا اور لرزانا نہیں ہے۔ یہ کلام الہی تو ہمیں اس بے مثال ابدی انعام کی نوید جاں فضا بھی سناتا ہے جو ان نفوس قدسیہ کے لیے تیار کیا گیا ہے جن کے نام جنتیوں کی فہرست میں درج ہیں۔ آج جنتی اپنے مشغلوں میں مگن اور ان لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جن کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا۔ وہ اور ان کی بیویاں ٹھنڈے اور گھنے سایوں میں مزین تختوں پر تکیہ لگائے آبدی سکون کے ساتھ براجمان ہوں گے۔ جنت کے ان پور سکون گوشوں میں نہ تو کوئی تھکن ہوگی اور نہ ہی کسی غم کا گزر۔ وہاں تو بس ایک ہی سحر انگیز صدا سماعتوں میں رس گھول رہی ہوگی، سلام ہو تم پر تمہارے پروردگار رحیم کی جانب سے۔ سلام، وہ کلمہ جو روح کی تمام پیاس بجھا دے گا اور بندے کو اس کے خالق کی قربت کا احساس دلائے گا۔ مگر اسی پور کیف فضا کے بیچ اچانک ایک لرزہ خیز آواز بلند ہوگی جو مجرموں کے کلیجے شک کر دے گی، اور اے گناہگارو، آج کے دن تم نیکوکاروں کی صفوں سے الگ ہو جاؤ، تم آج یہاں کے مہمان نہیں ہو۔ وہ لمحہ جب انسانیت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک نور کی سمت اور دوسرا تاریکی کی طرف۔ کیا میں نے تمہیں عمر بھر متنبہ نہیں کیا تھا کہ ابلیس لعین کی پیروی ہرگز نہ کرنا؟ وہ تمہارا ایسا کھلا دشمن ہے جو تمہیں قدم قدم پر گمراہ کرنے کی گھات میں لگا رہتا ہے۔ شیطان نے تم میں سے کتنی ہی نسلوں کو مکر و فریب سے گمراہ کر دیا۔ کیا تمہارے پاس ذرا بھی عقل اور بصیرت نہیں تھی کہ تم حق کو پہچان لیتے؟ دیکھو آج وہ جہنم کی ہولناک وادی تمہارے سامنے دہک رہی ہے جس کی خبر تمہیں بارہا دی گئی تھی۔
آج اپنے کفر اور تکبر کے بدلے اس کی تکش کا ذائقہ چکھو، تمہارے پاس پلٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ وہ مقام جہاں پچھتاوا ہی واحد ساتھی ہوگا، مگر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ انسان اپنی فطرت میں کتنا ناشکرا اور نادان واقع ہوا ہے۔ وہ اپنی تخلیق کی ابتدا کو بھول کر اسی رب کو چیلنج کرنے کی جسارت کرتا ہے جس نے اسے عدم سے وجود بخشا اور اسے عقل و شعور کی نعمت سے نوازا۔ وہ بوسیدہ ہڈیوں کو ہاتھ میں لے کر تمسخر سے کہتا ہے، بھلا ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی۔ اے میرے محبوب، آپ ان سے دو ٹوک کہہ دیجئے، ان ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندگی کی حرارت عطا کرے گا جس نے انہیں اس وقت پیدا کیا تھا جب ان کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ جو مٹی سے زندگی کشید کرنے پر قادر ہے، اسے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ وہ ذات جو ہرے بھرے شجر سے تمہارے لیے تپتی ہوئی آگ پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا وہ ارض و سما کا خالق تمہیں مٹی کے ڈھیر سے دوبارہ جیتا جاگتا کھڑا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ وہ تو مصلح اعظم ہے۔ اس کی تخلیق کا دائرہ زمین سے لے کر کہکشاؤں کی آخری سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ کیوں نہیں؟ وہ تو کائنات کا بہترین مصور اور ہر شے کے اسرار سے بخوبی واقف ہے۔ اس کی حکمتیں انسانی فہم و ادراک سے کہیں بلند اور برتر ہیں۔ اس کی قدرت کا عالم تو یہ ہے کہ وہ جب کسی شے کی تخلیق کا مصمم ارادہ فرماتا ہے تو اسے کسی اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بس ایک حکم صادر کرتا ہے، ہو جا، اور وہ شے موجود ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا نظام جو صرف اس کے حکم کا تابع ہے۔ نہایت پاک اور عظیم ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں کائنات کی ذرے ذرے کی بادشاہی اور ملکیت ہے۔ وہی تمام جہانوں کا تنہا مالک اور حاکم مطلق ہے۔ اور یاد رکھو، تم سب کو اسی کی بارگاہ عالی میں لوٹ کر جانا ہے جہاں تمہارے اعمال تمہارا مقدر طے کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، سورہ یاسین کا یہ بصیرت افروز سفر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اس فانی دنیا کی قیام گاہ ہماری مستقل منزل نہیں ہے۔ ہم یہاں ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ دنیا ایک خواب ہے اور موت اس خواب سے بیداری کا نام ہے۔ یاد رکھیے، وقت کی ریت آپ کے ہاتھوں سے تیزی سے پھسل رہی ہے۔ اپنے ڈی این اے کے ریکارڈ میں گناہوں کے سیاہ دھبوں کے بجائے نیکیوں اور محبتوں کا روشن ڈیٹا محفوظ کرنا شروع کیجیے۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ نیکی کا ہر چھوٹا عمل آپ کے ابدی ریکارڈ میں ایک ستارے کی طرح چمکے گا۔ کاش کہ ہم اس کلام الہی کی تہوں میں چھپی اس گہرائی اور معرفت کو پا سکیں جو ہماری مردہ روحوں کو اس سرے نو زندہ کرنے اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے نازل ہوا تھا۔ ہمارے اس علمی اور روحانی سفر کا حصہ بننے کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے ممنون ہیں۔ اس پیغام حق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت خیال رکھیے۔ اگر آپ نے سورۃ یاسین کی اس ویڈیو کا پہلا حصہ ابھی تک نہیں دیکھا تو براہ کرم ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے پہلے سورۃ یاسین کا حصہ نمبر 1 ضرور دیکھ لیں۔ اور اگر سورۃ یاسین کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے
تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع یا کس تحقیق پر ہونی چاہیے۔